Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you, my dear friends and viewers. I am Sarfraz Ahmed, your English trainer and facilitator. آج ہم ایک اور پیراگراف کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. یہ پیراگراف پاسٹ میں ہے اور ہم دیکھیں گے کہ پاسٹ میں جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کو ہم مختلف طریقوں سے کیسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پیراگراف مشکل لگتا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کو کچھ ڈیفیکلٹی محسوس ہوتی ہے تو آپ وہ پیراگراف ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. ہم اس کی ویڈیو بنا کر ہم آپ کے لیے اپلوڈ کر دیں گے. تو اس پیراگراف کو پہلے ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کی ہم ٹرانسلیشن کو جو ہے وہ سینٹینس بائی سینٹینس دیکھتے ہیں. تو لیٹس ہیو اے لک ایٹ دا پیراگراف فرسٹ. تو پیراگراف ہے، اس کا اصل نام تو عبد الکریم تھا، مگر گاؤں کے سب چھوٹے بڑے اسے چچا عبدل کہہ کر پکارتے تھے. اس کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تھی. اس کا جسم کمزور تھا اور وہ ہمیشہ لاٹھی کے سہارے چلتا تھا، لیکن اس کے سینے کے اندر سونے کا دل تھا. وہ ہر ایک کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا تھا. کوئی بیمار پڑ جاتا تو اس کی خبر لینے جاتا. اگر کوئی مر جاتا تو اس کے گھر افسوس کے لیے پہنچ جاتا. کسی کا نقصان ہو جاتا تو فوراً دل جوئی کے لیے حاضر ہو جاتا. اکثر لوگ اپنے گھریلو کاموں میں اس سے مشورہ کرتے تھے. اس کی نگاہ میں سب امیر غریب برابر تھے. تو یہ ہمارے پاس پیراگراف ہے. اس کی ہم سینٹینس بائی سینٹینس جو ہے وہ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. تو پہلا سینٹینس ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کا اصل نام تو عبد الکریم تھا. اصل نام کیا ہوتا ہے؟ ریئل نیم. His real name was actually عبد الکریم. اس کا اصل نام تو عبد الکریم تھا. His real name was actually عبد الکریم. مگر گاؤں کے سب چھوٹے بڑے اسے چچا عبدل کہہ کر پکارتے تھے. چھوٹے بڑے young and old. But all young and old of village called him Uncle Abdul. مگر گاؤں کے سب چھوٹے بڑے اسے چچا عبدل کہہ کر پکارتے تھے. But all young and old of village called him Uncle Abdul. اس کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تھی. His age was about or around 40 years. یا پھر دوسرے طریقے سے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. He was about or around 40 years. اس کا جسم کمزور تھا اور وہ ہمیشہ لاٹھی کے سہارے چلتا تھا. His body was weak or frail and he always walked with the help of stick. لاٹھی کے سہارے چلنا، walked with the help of stick. تو اس کو ہم دوسرے طریقے سے بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. He had a weak body, he had a frail body and he always walked with the help of a stick. لیکن اس کے سینے میں سونے کا دل تھا. But he had a heart of gold in his chest. لیکن اس کے سینے میں سونے کا دل تھا، یعنی وہ اپنے سینے میں سونے کا دل رکھتا تھا. پاسٹ انڈیفینٹ ہے. But he had a heart of gold in his chest. لیکن وہ اپنے سینے میں سونے کا دل رکھتا تھا، یا اس کے سینے میں سونے کا دل تھا. وہ ہر ایک کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا تھا. He would share everybody's weal and woe. تو پاسٹ میں جو ریگولر ایونٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ہم would کا یوز بھی کر سکتے ہیں. He would share everybody's weal and woe. وہ ہر ایک کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا تھا. He would share everybody's weal and woe. کوئی بیمار پڑ جاتا تو اس کی خبر لینے جاتا. When someone fell ill, کوئی بیمار پڑ جاتا. He would go to ask after him. تو اس کی خبر لینے جاتا. Ask after کا مطلب ہوتا ہے عیادت کرنا یا کسی کی خبر گیری کرنا. He would go to ask after him. وہ اس کی خبر لینے جاتا. اگر کوئی مر جاتا تو اس کے گھر افسوس کے لیے پہنچ جاتا. If someone died, he would reach his house for condolence. If someone died, اگر کوئی مر جاتا, he would reach his house for condolence. تو وہ اس کے گھر افسوس کے لیے پہنچ جاتا. افسوس کا مطلب یہاں پہ تعزیت کرنا ہی ہوتا ہے. تو افسوس کرنے پہنچ جاتا، تعزیت کرنے کے لیے پہنچ جاتا. If someone died, he would reach his house for condolence. کسی کا نقصان ہو جاتا تو فوراً دل جوئی کے لیے حاضر ہو جاتا. If some damage was done to someone, اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا,
he would immediately go there for consolation. تو وہ فوراً دلجوئی کے لیے حاضر ہو جاتا. کسی کا نقصان ہو جاتا تو فوراً دلجوئی کے لیے حاضر ہو جاتا. If some damage was done to someone, he would immediately go there for consolation. اکثر لوگ اپنے گھریلو کاموں میں اس سے مشورہ کرتے تھے. Most of the people consulted with him in their domestic affairs. اکثر لوگ اپنے گھریلو کاموں میں اس سے مشورہ کرتے تھے. Most of the people consulted with him in their domestic affairs. یہاں پہ consulted کے ساتھ with ہم یوز کریں گے. consulted کے ساتھ with ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں جہاں پہ ہم کوئی کسی سے مشورہ کسی فیصلہ کرنے کے لیے لیتے ہیں. تو یہاں پہ وہی جو کانٹیکسٹ ہے اسی کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ کرنے کے لیے مشورہ جب لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم کنسلٹیڈ وتھ یوز کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے یہاں پہ کنسلٹیڈ وتھ کو یوز کیا ہے. موسٹ آف دا پیپل کنسلٹیڈ وتھ ہم ان دیئر ڈومیسٹک افیئرز. اکثر لوگ اپنے گھریلو معاملات کاموں میں اس سے مشورہ کرتے تھے. اس کی نگاہ میں سب امیر و غریب برابر تھے. All rich and poor were equal for him. اس کی نگاہ میں سب امیر و غریب برابر تھے. All rich and poor were equal for him. تو اس کی نظر میں سب امیر و غریب برابر تھے. تو یہ تھا آج کا ہمارا پیراگراف. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو فی الوقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.